پاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں تو میرے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و مکرم علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب، محترم و مکرم علامہ محمد اصغر صدیقی صاحب، اور صد احترام علماء کرام، فضلاء اعظام اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے عظیم علماء، عظیم فضلاء، عظیم خطباء، عظیم بلغاء، اور اس آج کی اس ضیافت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے، اسٹیج پر تشریف فرما اور آج کی اس تقریب کو زینت بخشنے والی جمیع علماء، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ضیافت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی آج کی اس عظیم الشان ضیافت میلاد میں تشریف لانے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت محبت کا ذکر کرنے والے، اس کا چرچا کرنے والے عظیم علماء جو آج کی اس عظیم ضیافت میلاد کی زینت بنے ہیں، کو آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پر ہم صد بار مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس جذبے کے ساتھ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اور عقیدہ صحیحہ کا چرچا اپنے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے اپنے پیرائے میں، اور جس صداقت اور حقانیت کے ساتھ اور ان دلائل، استنباط، استدلال، استخراج کے ساتھ اس عقیدے کی خدمت اس انداز میں کر رہے ہیں جو انداز حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی نے اس دور کے لیے عطا کیا ہے. اور اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور اور ہر صاحب دور کا ایک انداز ہوتا ہے،
اور دین اسلام کے مختلف پہلوؤں پر مبنی خدمات اس دور کی ضرورت کے مطابق پیش کی جاتی ہیں، اس دور کی نفسیات کے مطابق پیش کی جاتی ہیں، اس دور کی سائیکی کے مطابق اور اس دور میں رہنے والے بسنے والے مخاطب کی ذہنی، فکری، عقلی کیفیات اور ضروریات کے مطابق خدمت کی جاتی ہے، تاکہ اس دور میں دین اسلام کے اور اللہ رب العزت کی قدرت کے، ربوبیت کے، وحدانیت کے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت غلامی کے اور عشق مصطفیٰ کے اور عقیدہ صحیحہ کے جو پہلو اس دور کی ضرورت ہو جاتے ہیں، وہ صاحب زمانہ اور امام زمانہ شخصیت اس ضرورت کو ان تقاضوں کے ساتھ پورا کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان ذہنوں کو، ان قلوب کو، اور ان اذہان کو، ان قلوب کو، ان کے ظواہر کو، ان کے بواطن کو ان کیفیات سے مستنید اور مستفید کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو آج کی اس نشست کی مناسبت سے اس ٹاپک کا انتخاب کیا، میرے ذہن میں انیشیلی جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت طیبہ کے حوالے سے کوئی ایک پہلو پر عرض کی جائے، مگر ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی خدمت دین کے حوالے سے پہلو چنا جاتا ہے اس پر لب کشائی کی جاتی ہے، اس پر احاطہ کیا جاتا ہے، اسے گفتگو اور اس کو کلمات کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور جن پہلوؤں سے دین اسلام کے مختلف گوشوں کی اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور دور اور صاحب دور کی ان تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، اور ہر دور کے پیاسوں کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور وہ پہلو جو ہر دور میں جو ضعف کا شکار ہو جاتے ہیں، کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جن کو علمی، فکری، نظریاتی، اعتقادی اور عقدی تقویت کی ضرورت پیش ہوتی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نکلے ہوئے پہلو ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا کردہ پہلو ہوتے ہیں، جو امام وقت، جو مجدد وقت اور جو شیخ الاسلام ہر دور میں، ہر زمانے میں ان پہلوؤں پر توجہ دیتے آئے ہیں، ان پہلوؤں کو اور ان پھیکے رنگوں کو رنگتے آئے ہیں، ان ضرورت کو پورا کرتے آئے ہیں، اور ان بوسیدہ عمارت کو دوبارہ سے اس کی تجدید اور احیاء کا کام کرتے آئے ہیں۔ جب احیاء ہو جاتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ اس پہ میں نے یہ جو میرا ٹاپک تھا یہ تھا شیوخ الاسلام۔ میں نے اللہ کے فضل سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور شیخ الاسلام کی توجہات کے طفیل میں نے یہ کتاب میری اس وقت پرنٹنگ اور تصنیف کے فائنل پروسیس سے گزر رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں میں نے 100 بلکہ 99 شیوخ الاسلام جمع کیے ہیں، جو پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک جن ہستیوں کو آفیشل کتب اسماء و رجال میں اوتھینٹیکلی جن کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا گیا، ان کی شرائط سے لے کر، ان کی ضرورت سے لے کر، ان کے تقاضوں سے لے کر، اور ان کی ان خدمات سے لے کر کہ جن کو خدمات کی وجہ سے انہیں علماء وقت شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیتے رہے،
ان کے مواصفات کیا تھے, ان کے محاسن کیا تھے, ان کے میزات کیا تھے, ان میں وہ کون سی خوبیاں تھیں, وہ کیا علم کی خدمت تھی, وہ تصانیف کس کس نہج پر, اور ان کا منہج حیات, منہج فکر, منہج نظریہ, منہج اعتقاد, اور اعتقاد میں, عقائد کے میدان میں, فکر کے میدان میں, نظریات کے میدان میں, تفسیر کے میدان میں, حدیث کے میدان میں, فقہ کے میدان میں, اور پھر جمیع مجالات اور میادین میں, خواہ وہ فقہ ہو, اصول ہو, فن ہو, خواہ وہ استدلال ہو, استنباط ہو, استخراج ہو, خواہ وہ فن حدیث ہو یا فن اصول ہو, یا وہ فقہ ہو یا استدلال ہو, استنباط ہو, یا وہ روایت ہو یا درایت ہو, یا وہ عقلی ہو یا نقلی ہو, یا وہ علم لدنی کو ان موتیوں میں پرو کر لوگوں کے اذہان اور عقول کے مطابق منتقل کرنے کا عمل ہو, یا وقت کی ضرورت کے مطابق ان افکار کو اپنے علم کی شکل میں, کتب اور صفحات کی شکل میں ایک عظیم پیرائے میں عوام کی عقل کے مطابق پہنچا دینا, خواہ وہ قلم سے نکلے ہوئے ہوں یا وہ عطا کردہ اس زبان سے ادا کیے ہوئے ہوں, یا قلب سے نکلے ہوئے ہوں, یا اسرار کے ساتھ مزین ہوں, یا سر سے ہوں, اسرار سے ہوں, جو زمانے کی ضرورت پوری کر رہے ہوں, یا زمان سے ہوں یا مکان سے ہوں, اس بارگاہ کی عطا ہو یا اس بارگاہ کی عطا ہو, جو عطائی ہیں وہ بھی دیتے رہے, اور جو مکاشفات سے اتر رہے ہیں وہ بھی دیتے رہے, جو فتوحات سے اتر رہے ہیں وہ بھی دیتے رہے, جو زمان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں وہ بھی دیتے رہے, جو حال کو پہنچا رہے ہیں وہ بھی دیتے رہے, جو مستقبل کی ضرورت پوری کرتے رہے ہیں وہ بھی دیتے رہے. یہ ساری وہ ہستیاں تھیں جن کو شیوخ الاسلام کا ٹائٹل دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جگر گوشہ شیخ الاسلام. حاضرین محترم, میں صرف ایک بات کرتا ہوں, میں ایک اس پہ پریکٹیکل ایسپیکٹ پہ آج جانا چاہتا ہوں. میں نے 17 فروری میں یہاں قائد ڈے کی تقریب میں شیخ الاسلام پر بہت طویل اللہ کی توفیق سے, قبلہ حضور کی نظر کرم سے میں نے اس پہ خطاب کیا تھا. میری اس پہ کتاب آ جائے گی, وہ تفصیل کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, جیسے مجددیت کی شرائط بیان ہوتی ہیں, اس کے تقاضے بیان ہوتے ہیں, ایسے شیوخ الاسلام کی شرائط ہیں. شیخ الاسلام ہوتا کون ہے؟ یہ کوئی آپ اور میں خود راتوں رات کوئی شیخ الاسلام نہیں بنتا. آپ کو پتہ نہیں کہاں سے وہ رب کائنات فیصلہ کرتا ہے, ان ہستیوں کو چن لیتا ہے, پھر ہر دور میں اس ہستی کو اس دور کی ضرورت کے مطابق بھیجتا ہے, اور کسی بھی ہستی کو کسی بھی ماحول میں, کسی بھی ایٹماسفیئر میں, کسی بھی زمانے میں, کسی بھی اہل زمانے میں, کسی بھی بستی میں مس فٹ نہیں کرتا. جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر دور کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. ابن کثیر سے لے کر امام قرطبی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی اور امام بغوی اور دیگر مفسرین سے لے کر فرماتے ہیں کہ ہاد سے مراد ہادی بھی ہے, مرشد بھی ہے, امام بھی ہے, پیشوا بھی ہے, قائد بھی ہے. ہر دور کو اللہ رب العزت کا ایک نظام تو یہ ہے کہ وہ ہر دور کی ضرورت, اس کی نفسیات, اس کے تقاضے اور اہل زمانہ کے تقاضوں کے مطابق اپنا ہادی بھیجتا ہے. جب دور نبوت تھا, جب انبیاء کے نزول اور مبعوث ہونے کا دور تھا, تو اس وقت بھی ہادی بھیجتا تھا, اس وقت بھی ہادی بھیجتا تھا, اور وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتے تھے, تاکہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہونے والا معجزہ خدا کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے, خدا کی ربوبیت پر دلالت کرتا ہے. جتنا مضبوط نبی ہوگا اتنا مضبوط لوگوں کا عقیدہ ہوگا. جب معجزہ ان کے ہاتھوں سے صادر ہوگا اور ضرورت کے مطابق ہوگا, اور وہ ضرورت مثلا زمانے میں, ہر زمانے میں انبیاء کے دور میں کچھ ایسی ضروریات تھیں کہ جن سے لوگ متحیر اور متعجب ہو جاتے تھے, اور جن کے صدور ہونے سے لوگوں کو ایقان میں ان کے تیقن نصیب ہوتا تھا. فرمایا نبی تب ہی بھیجتا ہوں, اسی فیلڈ کا ایکسپرٹ بھیجتا ہوں جس فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے.
جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھیجا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجا. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور تھا تو اس دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا. کیونکہ جو صلاحیت، ان بلٹ خوبیاں، جو محاسن، جو سیلینٹ فیچرز ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیے. جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو کیا تھا؟ اس وقت عقل کو، جو انسانی عقل کو متعجب کرنے والے ان کرشماتی کاموں کا ایک دورہ تھا، جادوگری کا ایک دورہ تھا، اور لوگوں کی تسخیر، ان کو مسخر کر دینے والے، ان کی عقول کو متحیر متعجب کرنے والے کاموں کا صدور ہو رہا تھا. اس دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انفلاق البحر، ید بیضاء اور معجزہ عصا عطا کیا. اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. جب اپنے اللہ کی عطا کردہ اس معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، صدور ہو رہا ہے، وہاں پر کھڑے جادوگر ان کی اس معجزات کی اور اس کی عظمت کو، ان کے اللہ کے عطا کردہ فضل کو اور اس کرامت کو دیکھ کر مجبور ہو کر کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. وہاں خدا کی قدرت اجاگر ہو رہی ہے جب نبی کے ہاتھوں پر اس دور کے تخت پر بیٹھنے والے جب اسلام اور ایمان لا رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور آتا. میں اختصار سے، میں نے اس کو تفصیل کی ہے، میں زیادہ اس پہ طوالت نہیں چاہتا، اختصار سے آگے چلیں گے اپنے سبجیکٹ کی طرف. صرف اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اختصار سے ایک جس سا پیش کر دوں. یوسف علیہ السلام کا دور آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسا دور ہے؟ وہ فرعین مصر کا دور ہے. وہ فرعین مصر کا دور ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو خوبیاں دی وہ پریکاشنری میجرمنٹ کی خوبی دی. وہ ان کو فائنینشل مینجمنٹ کا ماہر بنایا. آپ کو ایگریکلچرل، یہ زراعت کے شعبے کا ماہر بنایا سیدنا یوسف علیہ السلام کو. آپ کو ٹیکسیشن لا کا ایکسپرٹ بنایا. آپ کو مینجمنٹ کا ایکسپرٹ بنایا. آپ کو گورننس کا ایکسپرٹ بنایا. آپ کو تعویل الرؤیا کا فن عطا کیا. آپ کو اکنامکس کا فن عطا کیا. آپ کو پریکاشنری اسیسمنٹ کا فن عطا کیا. اور قبل از وقوع ہونے والے معاملات کا مینجمنٹ کا فن عطا کیا. اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب عطا کرتے ہیں وہ فن، تو اس فن کے ساتھ وہ جب تعویل الرؤیا کی ضرورت پڑی تو لوگ بے بس ہو کر رہ گئے. تب جب لوگ بے بس تھے تب یوسف علیہ السلام کی اس وقت مینجمنٹ اور تعویل الرؤیا کا کام جو ہے لوگوں کو حفاظت کر رہا ہے. پھر جب لوگ مینجمنٹ نہ کر سکے اس قحط سالی کے دور میں، جب لوگ مر رہے تھے، فاقے کی نظر ہو رہے تھے، تب یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ، پریکاشنری مینجمنٹ، ٹیکسیشن، ایگریکلچرل انڈسٹری میں مہارت کام آ رہی ہے. اور لوگ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں حاشا للہ ما ھذا بشر. تو اس وقت عظمت کس کی بلند ہو رہی ہے؟ خدا کی ربوبیت کی. اسی طرح وہ دور ابراہیم علیہ السلام کا آتا. کئی ہی محاسن عطا کیے. ان میں سے ایک حسن یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے لاجک رکھ دی، منطق رکھ دی، ایک حکمت رکھ دی، حلیمیت رکھ دی، ایک ان کی طبیعت میں نرمی رکھ دی. اس حکمت اور نرمی اور نرم گوشے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاجیکل انٹرپریٹیشن کا فن عطا کیا. ایک گفتگو کے اندر منطقی دلائل کا فن عطا کیا. سائنٹیفک اور لاجیکل گفتگو کرنے کا ایک فن، ایک مہارت عطا کی. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جب نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میں مجادلہ اور مشاجرہ کے لیے آیا نہیں، بس میں اتنا پوچھتا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتْ. وہاں سے اتنی میں بات کرتا ہوں، میں جھگڑے میں پڑنے والا نہیں،
میں فساد کی نظر ہونے والا نہیں، میں کوئی لڑائی جھگڑے والا نہیں، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مغرب سے طلوع کر دو، مشرق میں غروب کر دو۔ فبہتا، بے بس ہو کر رہ گیا۔ حاضرین محترم، اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر ان کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی وہ نسبت آقا علیہ السلام کا دور ہے کہ اس دور میں دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اب وہاں ایک تو فرما دیا یہ نبی یہ امی ہے، لوگ کہنے لگے یہ نبی امی ہے تو کیا بات فرمائیں گے؟ جب زبان اقدس سے کلمات ادا ہونے لگے، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح وہاں پر بے بس ہو کر رہ گئے۔ وہاں عظمت مصطفیٰ جو آج تک معجزات سناتے آ رہے تھے، ان کو معجزہ معراج دکھا کر بے بس کر کے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر چاند کو دو ٹکڑے کر کے بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے معجزات پچھلے ایک طرف رہ گئے، معجزہ مصطفیٰ ایک طرف ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ زمانے اور ضرورت کے مطابق میرا جو تھیسس ہے، فلسفی ہے کہ زمانے اور ضرورت کے مطابق شخصیت آتی ہے، وہ ہادی آتے ہیں، وہ پیشوا آتے ہیں، وہ قائد آتے ہیں، وہ پیغمبر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ سلسلہ اب نبوت کے ذریعے تو چل نہیں سکتا، کیونکہ حضور پر ختم کر دیا، اب یہ سلسلہ تو جاری رہنا تھا، سلسلہ تو جاری رہنا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے عرض کی، جو تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے تحت ابن کثیر روایت کرتے ہیں اور طبری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بلا لیا اور فرماتے ہیں انت الہادی یا علی بک یہتدی المہتدون من بعدی۔ فرماتے ہیں اے علی، بات یہ ہے کہیں کوئی سمجھ نہ لے کہ میرے بعد ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا، نہیں، ہدایت چلتی رہے گی مگر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون آئے گا؟ فرمایا بکا انت الہادی یا علی، تم ہدایت دینے والے ہوگے میرے بعد، بکا یہتدی المہتدون من بعدی، اور ہدایت لینے والے آپ سے ہدایت لے کے منتقل کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں دو اس کے مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کی طرف اشارہ ہے، اور جو دوسرا بڑا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ہدایت اور ہادی بھیجنے کا سلسلہ رک نہیں جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مگر ہر دور میں اب نبی نہیں آئے گا، مجدد ضرور آئے گا۔ اب نبی نہیں ہوگا مگر میری بارگاہ کے اس چشموں سے سیراب ہو کر امت کی پیاس کو بجھانے والے مجددین اسلام، شیوخ الاسلام آتے رہیں گے۔ جب امت میں جس فن میں، جس علم میں، جس میدان میں زوال آئے گا، اس میدان کو دوبارہ سے سیراب کرنے والا کوئی ساقی آتا جائے گا، وہ اسی فن کی شراب لے کر آئے گا اور امت کی پیاس کو بجھاتا چلا جائے گا۔ جب کبھی علمیت کا زوال ہوگا، اس علمیت کے زوال کو عروج میں بدلنے والا مجدد آئے گا۔ جب کبھی فقہیت کا زوال ہوگا، اس فقہیت کے فن میں دسترس رکھنے والا شیخ الاسلام اس فن کو عروج میں لے جائے گا۔ جب کبھی علم حدیث کے فن میں جب کوئی زوال آئے گا تو اس فن کا حق ادا کرنے والا آ جائے گا۔ جب کبھی تصوف کے فیلڈ میں زوال آئے گا، اس کا حق ادا کرنے والا آئے گا۔ جب کبھی علمیت میں، عرفان میں، فقہ میں، اصول میں، تفسیر میں، علوم میں، معانی میں، منطق میں، اور اسلام کی اور دین کی اور شریعت کی ماڈرن انٹرپریٹیشن کرنے کا دور آئے گا، اس وقت بھی اس دور کی ضرورت کے مطابق اس دور کے جدید مجدد آتے چلے جائیں گے، اس دور کے جدید شیوخ الاسلام آتے چلے جائیں گے۔ وہ دور تو آنا ہی تھا، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی اچانک نہیں آتے، صدیاں گزر جاتی ہیں اور ان کے لیے سانچے خدا نے پہلے بنا کے رکھے ہیں، مگر ساتھ مقرر کر دیا ہے جب یہ صدی آئے گی، جس فن کا زوال ہوگا اس کے مطابق امر ہوتا ہے۔
امر ہوتا ہے، فرشتے تعمیل کرتے ہیں، جس دور کے لیے جو سانچہ بنا کے رکھا ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لفظ ہیں ان اللہ لیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا، فرمایا اللہ مبعوث کرتا ہے، پتہ چلا یہ دن رات کے دفعتاً، کہتے ہیں عربی میں فی دفعۃ واحدہ، کوئی اچانک کوئی نہیں آتا، یہ تو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم ہوتا ہے، اذن ہوتا ہے تو کوئی دور کا شاہکار بھیج دیا جاتا ہے۔ حاضر محترم، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے جو بھی گوشے آپ لے لیں اس گوشوں کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے حق اس لیے نہیں ادا ہوتا کہ یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فیضان کوثر کا کمال ہے، یہ فیضان کوثر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، جب اس کوثر کی کوئی حد نہیں بیان کر سکتا تو اس خیر اور اس کوثر کی کوئی حد اگر بیان نہیں ہوتی، جب اس خزانہ کوثر سے اور اس میخانہ کوثر سے خیرات عطا ہوتی ہے تو عطا کردہ خیرات کو بھی کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ جب خدا عطا کرتا ہے اس عطا کی کوئی حد نہیں تو جن کو عطا ہوتی ہے اب ان کی حد کیسے لگاتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ میں نے صرف ایک ایسپیکٹ لیا ہے اس پیمانے کو سمجھنے کے لیے، اس نظام کو سمجھنے کے لیے ایک پیمانہ چنا ہے، وہ یہ کہ میں نے مختلف صدیوں کے جو شیوخ الاسلام آئے ہیں اور ان میں سے بھی کثیر تصانیف شیوخ الاسلام کا میں نے ایک سٹرکچر سا قائم کیا ہے، ان کی اگر آپ تصانیف کو، ان کے مؤلفات کا ایک جائزہ لے لیں تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی کتب انہوں نے کس میدان میں لکھی، کس مجال میں لکھی، کس فن میں لکھی، کس علم میں لکھی، کن علوم میں لکھی، اس سے ان شخصیات کا ایک مزاج اور ان کا ایک طبعی میلان واضح ہوتا چلا جائے گا۔ پھر پتہ چلا جائے گا آپ کو کہ جس زمانے کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ شیخ الاسلام آئے تھے۔ میں نے ان کی تمام تالیفات کا عدد لے کر ان کا مطالعہ کر کے وہاں سے ان کا ایک طبعی رجحان، ایک ان کا کتابی رجحان وہاں سے واضح کر دیا، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کتابیں لکھی اور ان میں سے کون کون سی کتابیں کس کس فن میں لکھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں صدی میں اس علم کا زوال تھا، اس علم کے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے وہ ہستی آئی تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں امام بخاری کا دور 194 to 252 ہجری کا دور آتا ہے۔ امام بخاری کی علم الحدیث میں 8 کتابیں ہیں، علم اسماء و رجال میں 5 کتابیں ہیں، عقائد میں 1 ہے، تفسیر میں 1 ہے، فقہ میں 5 ہیں، اور تصوف اور اخلاق میں 3 کتابیں۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد السجستانی کا دور آتا ہے، 202 سے 275 ہجری کا دور ہے۔ آپ کی علم الحدیث میں 6 کتابیں ہیں، علم تفسیر میں 2 کتابیں ہیں، اسماء و رجال میں 4 کتابیں ہیں، عقائد میں 3 ہیں، فقہ میں 5 ہیں، اور سیرت میں کتب ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ریکارڈڈ ہیں۔ یہاں سے آپ میلان دیکھتے چلے جائیں اور آپ کی تقریباً 25 سے زائد کتابیں ہیں۔ پھر آگے ابو بکر البیہقی کا، امام ابو بکر البیہقی کا دور 384 سے 458 ہجری کا دور آتا ہے۔ آپ کے اخلاقیات میں، عقائد میں 70 کتابیں ہیں، علم الحدیث میں 15 کتابیں ہیں، آپ کی 100-150 کے قریب لگ بھگ کتابیں بن جاتی ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ میں 10 ہیں، قرآنیات میں ہیں، سیرت میں 3 ہیں، لغت میں ہیں، تصوف میں ہیں۔ پھر آپ کو امام ابو عمر یوسف بن ابن عبد البر کا دور آتا ہے۔ ابن عبد البر کا 368 سے 463، یہ بھی شیخ الاسلام، شیوخ الاسلام میں سے شیخ الاسلام ہوئے اپنے دور کے۔ ان کی کتابوں کا جائزہ لیں تو ان میں علم الحدیث میں 11 کتابیں ہیں، فقہ میں 6 ہیں، علم القرآن میں 2 ہیں، سیرت میں 2 ہیں، عقائد میں کتابیں ہیں، سیرت میں ہیں، سیاست میں ہیں، دیگر علوم میں ہیں۔ اور پھر یہ بھی تقریباً 25 سے 30 سے زائد کتابیں ان کی ریکارڈڈ ہیں۔
پھر قاضی ایاز کا دور 476 to 544 ہجری کا آتا ہے. جب آپ کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کی کتابوں میں سیرت پر بھی ہیں 2، فقہ اور اصول پر 5 ہیں، عقائد پر 2 ہیں، علوم الحدیث میں 9 ہیں، لغت میں 1 ہیں. یہ اوائل دور میں جب رہے تو وہ روایت کا دور تھا ابھی، پھر علم الرجال کا، اسماء و رجال کا دور تھا. اس دور کی ضرورت تھی کہ جن سے سند منتقل ہو رہی ہے، امت کو دی جا رہی ہے، ان کے احوال کو جاننے کا دور تھا، ان کے احوال کو جاننے کا دور تھا. اس سے پہلے چلے جائیں تو احادیث کو روایت کرنے کا دور تھا. پھر اس کے بعد چلے جائیں پھر ان کی شروحات کا دور آئے گا. پھر اس کے بعد چلے جائیں پھر فقہی مسائل کا، استدلال کا، استنباط کا دور آئے گا. پھر اس کے بعد چلے جائیں پھر تفسیر میں، پھر تفاسیر کا دور آتا ہے، دیگر علوم کا دور آتا ہے. پھر اس کے بعد چلے جائیں پھر سیاست کا دور آتا ہے، پھر فنون کا دور آتا ہے، پھر سیرت کو مختلف پہلوؤں سے اجاگر کرنے کا دور آتا ہے. یہ دور کی ضرورت کے مطابق یہ بھیجے گئے اور اپنا کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد ابو موسیٰ المدینی کا دور آتا ہے، 501 سے 581 تک آتا ہے. علم الحدیث میں 15 ہیں، لغت میں ہے، تصوف میں ہے، فقہ میں ہے. پھر ابن جوزی کا دور 510 سے 510 سے 579 ہجری آپ کا دور آتا ہے. جب آپ کو دیکھتے ہیں آج لوگ بات کرتے ہیں تصوف کی کہ یہ اچانک تصوف کہاں سے آ گیا، ہندوستان سے آیا ہے، اجمی پودا ہے یا عربی پودا ہے. آپ لوگ پودوں کی باتیں کرتے رہیں گے، وہ تو اپنے اصل سے جڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ ابن جوزی کی کتابوں کا جائزہ لیں. ابن جوزی، ان کی علم تفسیر میں 9 ہیں، علم حدیث میں 36 ہیں، تاریخ میں 7 ہیں، لغت میں 2 ہیں، فقہ اور اصول فقہ میں 20 ہیں، اور تصوف اور اخلاقیات میں 87 کتابیں. پھر عقائد میں 7 ہیں. سائنس کی بات کرتے ہیں، یہ دور 5ویں ہجری کا دور ہے. کیا سائنس میں 2 ہیں، ادب میں 2 ہیں، سیرت و فضائل میں 7 ہیں، سیاسیات میں کتابیں ہیں، اور پھر دیگر علوم میں کتب ہیں. پھر آگے ابن قدامہ کی بات کرتے ہیں، کثیر المؤلفات ہیں. آپ کو دیکھیں اصول الفقہ میں 2 ہیں، اصول حدیث میں ہیں، عقائد میں 7 ہیں، تصوف میں 4 ہیں. پھر آگے فقہ میں 13 کتابیں ہیں، پھر اصول میں ہے، فنون میں ہے، سیاست میں ہے. پھر عبدالعزیز بن عبد السلام کا دور آتا ہے، 578 to 660 کا دور ہے ہجری میں. پھر آپ کی قرآنیات میں ہیں، اصول فقہ میں ہے، فقہ میں 9 ہیں، تاریخ میں ہے، تصوف میں ہے، علم بیان میں ہے، کلام میں ہے. پھر اس کے بعد امام نووی کا دور آتا ہے، ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی کا دور آتا ہے، 631 سے 677 ہجری کا آپ کا دور ہے. آپ دور کے ساتھ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اس دور میں کس فن کا زوال تھا. شیخ الاسلام، میں نے اپنے جتنے اللہ کی توفیق سے مطالعہ کیا، جتنے اوراق پلٹتا رہا، اس میں کوئی شیخ الاسلام ایسا نہیں نظر آیا جو زمانے کے لیے مسفٹ ہو. امام نووی کا دور آتا ہے. پھر آپ علم الحدیث میں 10 کتابیں ہیں، پھر علم الفقہ میں 14 ہیں، علم القرآن میں ہے، علم الرجال میں ہے، تاریخ میں ہے. بات یہ ہے ابن تیمیہ کا بھی دور آیا، آپ کی بھی کوئی سینکڑوں کتابیں بن جاتی ہیں. اخلاقیات میں ہے، علم القرآن میں ہے، علم حدیث میں ہے، علم الفقہ میں ہے، علم العقائد میں ہے، تصوف میں ہے، دیگر علوم میں ہے، سیاست میں ہے. پھر اس کے بعد ابن البارزی کا دور آتا ہے، ہبت اللہ جن کا لقب ہے. آپ کا دور 645 سے 738 کا دور ہے. آپ کی علم القرآن میں 6 ہے، علم الحدیث میں 5 ہے، علم الفقہ میں ہے، عقائد میں، ادب میں، تصوف میں. پھر اس کا ابن قیم کا دور آتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، کثیر المؤلفات ہیں. آپ کا عقائد میں ہے، تصوف میں 21 کتابیں ہیں. کن کی؟ ابن قیم کی. تصوف میں 21 کتابیں ہیں، عقائد میں 8 ہیں، سیرت میں ہے، علم الحدیث میں ہے، فقہ میں ہے، قرآنیات میں ہے، معنی میں ہے، ادب میں ہے، تاریخ میں ہے، سیاست میں ہے، فن میں ہے، سائنس میں ہے. کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں. تب ہی تو کوئی شیخ الاسلام بنتا. پھر تقی الدین ابو الحسن السبکی کا دور آتا ہے، 683 سے 756 ہجری کا دور ہے. آپ کا حدیث میں ہے، لغت میں ہے، فقہ میں ہے، علوم میں ہے، اور فقہ میں 39 کتابیں ہیں، عقائد میں ہیں، اور پھر علوم میں ہے، فنون میں ہے، سیرت میں ہے، تصوف میں. پھر آگے امام عبداللہ علائی الدمشقی کا دور آتا ہے،
694 سے 761 کا دور ہے ہجری میں. آپ بلاغت میں ہیں, علم الفقہ میں ہیں, حدیث میں ہیں, عقائد میں ہیں, سیرت میں. پھر ابن رجب حنبلی کا دور آتا ہے, 736 سے 795 کا دور ہے. پھر آپ کی کتب میں دیکھیں, عقائد میں ہیں, فقہ میں ہیں, تصوف میں ہیں, 4 کتابیں فقہ میں ہیں, 12 کتابیں حدیث میں ہیں, 6 تاریخ میں ہیں, 3 اور دیگر فنون میں ہیں. پھر آگے امام بلقینی کا دور آتا ہے 744. یہ سارے شیوخ الاسلام میں, غیر شیخ الاسلام کوئی نہیں. پھر آپ کا 744 سے 805 کا دور آتا ہے. آپ کی 17 کتابیں علم الفقہ میں ہیں, پھر آگے علم البیان میں ہیں, پھر آگے یہ ساری شخصیات. پھر میں 1-2 کثیر المؤلفات لے لیتا ہوں. اب یہاں آپ دیکھیں ابن حجر اسقلانی کا دور آتا ہے, ان کی بھی سینکڑوں کتابیں. ابن حجر اسقلانی کا, آپ کی علم الحدیث میں 40 ہیں, علم الرجال میں 10 ہیں, تاریخ میں ہیں, فقہ میں 15 ہیں, علم اللغہ میں ہیں, تصوف میں ہیں, پھر متفرقات علوم میں, فنون میں, سیاست میں, تاریخ میں, ادب میں آپ کی 53 کتابیں ہیں. پھر امام جلال الدین سیوطی کی 583 کتابیں ہیں. یہ ہے ریکارڈڈ. اس میں سے آپ کی علم الحدیث میں 155 کتب ہیں, علوم القرآن میں 65 ہیں, سیرت و فضائل میں 20 ہیں, اخلاقیات میں 30 ہیں, تصوف میں 30 ہیں, علم اللغہ میں 5 ہیں, ادب اور شاعری میں 10 ہیں, تاریخ میں 13 ہیں. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ. پھر امام مناوی کا دور آتا ہے, پھر ان کے علوم القرآن میں 18 ہیں, علم الحدیث میں 32 ہیں, عقائد میں 30 ہیں. پھر امام شوکانی کا دور آتا ہے, علم الحدیث میں 5 ہیں, فقہ میں, عقائد میں, تصوف میں 80, 10 اور 12 ہیں. حاضر محترم, یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنا دور خدا کی ان عطا کردہ نعمتوں سے رقم کیا. آج اب صاحب ادوار کو یہ دور یاد کرتا ہے, مگر دور یاد بھی کرتا ہے مگر اپنی تجدید بھی کرتا ہے. ہر دور کی ضرورت کے مطابق ہستی آتی ہے, اس دور کی نفسیات اور اس کی نبض پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے. جہاں جس علم کی کمی ہو جاتی ہے, اللہ رب العزت کے خزانے سے وہی فن, وہی علم, وہی دسترس, وہ وجد اولیاء عطا کر دیا جاتا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وہ جو فیض ہے, وہ مجددین کے ہاتھوں سے ظہور ہونے والی کرامات اور علم اور فتوحات کے ذریعے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ فیضان مصطفیٰ ہے. حضور کے دور میں معجزات مصطفیٰ کے ذریعے سے صادر ہو رہا تھا, دور گزرتا رہا, یہ فیض حضور کا ہے, چشمہ حضور کا ہے, نسبت حضور کی ہے. پہلے خود نظر آتے تھے, اب اپنے اولیاء کی صورت میں فیض دے رہے ہیں, عطا کر رہے ہیں. زمانہ آ رہا ہے, بیتتا چلا جائے گا, مگر کوئی زمانہ بھی کسی ساقی کوثر محمدی سے خالی نہیں ہوگا. کوئی آتے رہیں گے, فیض دیتے رہیں گے, پیاسوں کی پیاس کو بجھاتے رہیں گے, کیونکہ یہ عظمت ان کی نہیں, عظمت مصطفیٰ ہے. یہ کرم کوئی کہہ دے کہ یہ شیخ الاسلام کیسے بن گئے. ان کے بھائی نہ ان سے پوچھو نہ مجھ سے پوچھو, جنہوں نے بنائے ہیں پوچھ سکتے ہو تو پوچھ لو. میں نے عرض کیا شیخ الاسلام نہ کوئی زید خود بن سکتا ہے, نہ کوئی بکر خود بن سکتا ہے. کوئی شخص راتوں رات شیخ الاسلام نہیں بنتا. بڑی بڑی ہستیاں کھپ جاتی ہیں شیخ الاسلام بنانے میں, بڑے بڑے خون صرف ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی محنتیں صرف ہو جاتی ہیں, زمانے صرف ہو جاتے ہیں ایک صاحب زمانہ بنانے کے لیے. بڑے بڑے امام صرف ہو جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں ایک امام وقت بنانے کے لیے. زمانے فنا ہو جاتے ہیں ایک صاحب زمانے کو اجاگر کرنے میں. ایک صاحب کرامت ہوتا ہے, ایک صاحب فتوحات ہوتا ہے, ایک صاحب مکاشفات ہوتا ہے, ایک کشف و کرامت کے ذریعے سے فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہا ہوتا ہے, ایک فتوحات الہیہ کے ذریعے سے, فتوحات غیبیہ کے ذریعے سے. کبھی اپنے دور میں ابن عربی ہوتا ہے, کبھی امام سبکی ہوتا ہے, کبھی غوث الورا ہوتے ہیں, کبھی شمس تبریز ہوتے ہیں, کبھی مولائے روم ہوتے ہیں, کبھی خواجہ اجمیر ہوتے ہیں, کبھی محدث الفسانی ہوتے ہیں, کبھی اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں, کبھی شیخ الاسلام ہوتے ہیں.
آپ نہ پوچھیں زمانہ خود ہی بتا دے گا یہ کون ہے. ان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کے لیے ہمارے الفاظ کچھ نہیں کر سکتے. جو خدا نے بنایا ہے وہ انگ انگ خود بولے گا یہ کون ہے. حضور شیخ الاسلام کی تصانیف کا ایک مختصر سا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کو خدا نے کیا کیا اوصاف عطا کیے ہیں. ہم ساری رات بھی لگے رہیں, کلابے ملاتے رہیں, اظہار خیال کرتے رہیں, الفاظ کے تلاطم سے بڑے ہوئے سمندروں کے ساتھ لوگوں کے قلوب پر اثر کرتے رہیں, یہ ہمارے الفاظ ہوں گے, ہمارے الفاظ ہمارے جیسے ہیں. بات تو یہ ہے کہ جن کی بارگاہ کی وہ خیرات لے کر آئے ہیں, روز قیامت ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کہہ رہے ہو یہ میرا غلام تھا, میرا غلام ہے. آپ کا مختصر سا ترجمہ تالیفات اور مؤلفات کے حوالے سے دیکھیں تو علوم القرآن میں حضور شیخ الاسلام کی 3 کتب ہیں, علوم التفسیر میں 9 کتب ہیں, قرآنیات میں 20 کتب ہیں, اصول حدیث میں 2 کتب ہیں, اور علم حدیث میں 73 کتابیں ہیں, ایمانیات میں 11 ہیں, سیرت و فضائل میں 60 ہیں, درود و سلام اور عربی زبان میں 11 کتابیں ہیں, ختم نبوت پر 7 ہیں, عبادات پر 7 ہیں, فقہیات پہ 13 ہیں, اخلاقیات میں 4 ہیں, اوراد و وظائف میں 6 ہیں, علمیات اور ایجوکیشن میں 5 ہیں, معاشیات میں 10 ہیں, جہادیات میں 6 ہیں, فکریات میں 20 ہیں, دعوت و تبلیغ میں 5 ہیں, انقلابیات میں 7 ہیں, قانونیات میں 7 ہیں, پھر لا میں 14 ہیں, شخصیات میں 21 ہیں, سائنس میں 10 ہیں, حقوق انسانی میں 7 ہیں, عصریات میں 5 ہیں, سلسلہ تعلیمات اسلام میں 6 ہیں. کتابیں ایک طرف جب وہ کلمات ادا کرتے ہیں, کتابیں ایک طرف, الفاظ ایک طرف ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے, میں نے اپنے مختصر سے علم کے ساتھ جب مطالعہ کیا تاریخ کے اوراق, تاریخ کے اوراق کو, صفحات کو جب پلٹنا شروع کیا, بڑی بڑی ہستیاں آئیں, بڑے بڑے ان کے کمالات نظر آتے رہے, ان کی کرامات نظر آتی رہیں, ان کے علم و فضل کے شاہکار نظر آتے رہے, وہ انمول نمونے ان کے پیش ہوتے رہے, وہ اجاگر ہوتے رہے, وہ سمندر علم سے موتی لاتے رہے, اس کو پڑو کے اس امت کے گلوں میں ڈالتے رہے, وہاں سے اس چشمہ ساقی کوثر سے لاتے رہے, امت کی پیاس بجھاتے رہے. مگر میں نے شاید ہی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بات کر رہا ہوں, حضور غوث العظم, حضور غوث الثقلین سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو وہ بارگاہ مصطفی کا فیض ملا تھا کہ جب آپ کلام فرماتے تھے مائک نہیں ہوتا تھا, پہلا شخص اور وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, آخری شخص اسی طرح سنتا تھا جیسے پہلا شخص سنتا ہے. ان کی فصاحت میں کوئی ایسی زبان, کوئی ایسے کان, کوئی ایسی فکر نہ ہوتی تھی جو کسی کے کان اور کسی کے ذہن اور کسی کی سماعتوں کی نظر نہ ہو, کسی کو سیراب نہ کرتی رہی ہو. ان کی فصاحت اور بلاغت بھی تھی, علمیت بھی تھی, فقہیت بھی تھی, کرامت بھی تھی, فضل بھی تھا, عظمت بھی تھی, کیونکہ انہیں عظمت مصطفیٰ کا ڈائریکٹ کرم ہوا تھا. پھر بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, امام سبکی بھی ہیں, ابن سلام بھی ہیں, ابن جوزی بھی ہیں, ابن تیمیہ بھی ہیں, دیگر شخصیات کے سوانح دیکھیں, ان کو بھی فضل کلام ملا. مگر کچھ شخصیات جن کا قلم چلتا تھا زبان نہ چلتی تھی, جن کی زبان چلتی تھی قلم نہ چلتا تھا, جن کا قلم چلتا تھا دل نہ چلتا تھا, جن کا دل چلتا تھا قلم نہ چلتا تھا, جن پر فتوحات ہوتی تھی مکاشفات نہ تھے, جن پر مکاشفات تھی فتوحات نہ تھے, جن پر ولایت تھی کرامت نہ تھی, جن پر کرامت تھی وہ عظمت نہ تھی, جن کو دنیاوی کرامات تھی مگر جن کو علوم اور فنون کی کرامات نہ تھی. مگر کبھی کبھی وہ دور آتا ہے کہ جب زبان پر بھی کرم ہوتا ہے, قلم پر بھی کرم ہوتا ہے, نگاہ پر بھی کرم ہوتا ہے,
قلب پر بھی کور ہوتا ہے، عرش کا بھی کرم ہوتا ہے، بارگاہ مدینہ کا بھی کرم ہوتا ہے، زمین بھی دیکھتی ہے، زمان بھی دیکھتا ہے، مکی بھی دیکھتی ہے، مکان بھی دیکھتا ہے۔ جسے گنبد خضرا کی شعاؤں کا کرم مل رہا ہو، وہ زبانیں کبھی رہ نہیں سکتی، ان کے اثرات کبھی رک نہیں سکتے، ان کا قلم کبھی رکتا نہیں، وہ قلم وہ نہیں گنبد خضرا کے مکین چلوا رہے ہوتے۔ حضرت محترم، میں ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ میں آپ کو جو چیز مختصر سے تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ شام کے بڑے بڑے علماء کے پاس تلمذ اختیار کیا، بڑے بڑے صاحب اسناد شخصیات کے قدموں میں بیٹھ کر تلمذ اختیار کیا، ان سے اسناد لی، اور ایسی ایسی ہستیاں بھی ہیں جو حضور قبلہ دادا جان حضور ڈاکٹر فرید الدین رحمہ اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر تھے، ایک ہی شیخ کے پاس جاتے تھے، ہم سبق تھے، ہم اثر تھے۔ وہ ہستی 99 سال کی عمر میں تھی کہ جن کے وہ عقائد میں ان کے پاس جا کے پڑھتا تھا، ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تھوڑا سا عرض کیا حضور شیخ الاسلام کا، کسی نے کہا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، سند لینا چاہتا ہے۔ وہ 10 سال سے پڑھتے ہوئے اساتذہ کو، بڑے بڑے طلباء کو، فضلاء کو بھی سند نہ دیتے تھے۔ ان کا مجھے تھا کہ پاکستان جا رہا ہوں، وقت کا کوئی پتہ نہیں، 99 سال عمر ہے، نسبت بڑی عظیم ہے، حضور قبلہ دادا جان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں، نسبت مل جائے۔ وہ ساتھی نے عرض کیا کہ یہ آیا ہے آپ کا شاگرد ہے، حضور شیخ الاسلام کا بیٹا ہے، اس کو سند دے دیں۔ اب ضعیف تھے، آنکھیں بھی نہیں کھل سکتی تھی، کرم کیا، نگاہ ڈالی، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر فرماتے ہیں آپ کو سند ابھی دیتا ہوں۔ وہ سند عطا کی، وہ میں لے کر آ گیا۔ پھر وہ اساتذہ ہیں جو 20 سال سے بھی کسی کو سند نہیں دیتے۔ شیخ عبدالرزاق الحلبی ہیں، یہ شیخ دیب الکلاس ہیں جن کا ریسنٹلی وصال ہوا ہے۔ پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بارگاہ میں میں رہا، اور حضور شیخ الاسلام مجھے خود حضور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بارگاہ میں چھوڑ کے آئے تھے کہ یہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں وہاں رہا، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا۔ خدا کی عزت کی قسم، میں جن ہستیوں کے پاس وہ فجر سے لے کر تہجد سے لے کر رات 1-2 بجے تک میں جن کے پاس پڑھتا تھا، کبھی جامعہ اموی کے حضور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر بڑی بڑی شخصیات کے پاس قرطبی شریف ختم کی، میں نے بخاری شریف 9 دن میں ختم کی، شرح زرقانی ختم کی، بڑی بڑی ہستیوں سے سند لی، ان کے خطابات سنتا تھا، علوم سنتا تھا، وہ جو ان کے پاس تھا وہ دیتے تھے، میں سنتا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، میں وہاں بیٹھ کر میری آنکھیں اشک بار ہو رہی ہوتی تھی۔ میں ایک دن حضور شیخ الاسلام کو عرض کرنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سمندر ادھر ہے، مجھے ادھر بھیج دیا۔ فرماتے ہیں بیٹے وہاں نہ جاتے تو تمہیں قدر نہ ہوتی، تمہیں پتہ نہ چلتا کہ کدھر ہو۔ فرمایا میں جدھر بھیج کے آیا ہوں، میں ان کو سنتا تھا، ان کی فصاحت دیکھتا تھا، علمیت دیکھتا تھا، فکر دیکھتا تھا، استدلال استنباط دیکھتا تھا، واللہ باللہ تاللہ جب ان کو دیکھتا تھا میری آنکھوں کے سامنے حضور شیخ الاسلام کا چہرہ آتا تھا۔ میں شیخ اکبر کی بارگاہ میں قدموں میں بیٹھ کر مراقبہ کرتا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، جسم شیخ اکبر کا ہوتا تھا، شکل شیخ الاسلام کی ہوتی تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، بات کیا ہے؟ پھر دوسری دفعہ جاتا تھا، تیسری دفعہ بیٹھتا تھا، دھر ان کا تھا، شکل ان کی تھی۔ میں مجبور ہو گیا، ایک روز آپ نے کرم فرمایا، پوچھنے پر مجبور ہو گیا، وہاں سے سمجھ آئی بات یہ ہے یہاں تو انہوں نے بھیجا ہے، ہم وہاں بھیج رہے ہیں۔ جو میں اس وقت تھا آج ان پر کرم اس وقت ہے، وہ مجھے بتا رہے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات کو سنتا تھا، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے القابات کے حاملین تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ میں نے کہا وہ انہوں نے کیوں مجھے بھیجا ہے، آج سمجھ آتی ہے۔ بھئی زمانہ پھر کے آؤ گے تو صاحب زمانے کی خبر ہوگی، اماموں کے پیچھے سے ہو کر آؤ گے امام زمانہ کی خبر ہوگی، بڑے بڑے مجددین کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو دیکھ کر آؤ گے مجدد وقت کی خبر ہوگی، بڑے بڑے عارفین کی صحبت میں اٹھ کر بیٹھ کر ہو کر آؤ گے تو عارف باللہ کی خبر ہوگی، بڑے بڑے کرم کے حاملین کے پاس سے ہو کے آؤ گے، گنبد خضرا کی
بارگاہ سے عطا کردہ اس کرم والے کو دیکھیں گے. بات یہ ہے بڑے بڑے علم کے سمندروں سے ہو کر آؤ گے تو اس سمندر کی خبر ہوگی. تو میں آیا تو خدا کی عزت کی قسم میں آج مصر میں رہتا ہوں, مصر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. وہاں میں نے یوسف قرضاوی صاحب سے لے کر شیخ رمضان بوطی صاحب سے لے کر وقت کے بڑے بڑے محققین کو, مفسرین کو, فقہا کو, بلاغا کو, خطبا کو دیکھا ہے. وہ ان کو دیکھتا ہوں حضور شیخ الاسلام کی یاد آ رہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے, آپ کبھی کبھی وہ در ہجرت پہ روانہ ہو جائیں, وہ در در پھر کے دیکھیں, بڑے بڑے سمندروں کے وہ پانی چکھ کے دیکھیں, بڑے بڑے تالاب کے ذائقے چکھ کے دیکھیں, بڑے بڑے میخانوں میں جا کر ان کا بھی ذائقہ چکھ کے دیکھیں. وہ کیا ہے ان کا ذائقہ چکھیں گے تو اس ذائقے کی خبر ہوگی. اگر ممیز نہ ہو تو تمیز نہیں آتی. پہلے پیمانے قائم کیے جاتے ہیں, پھر پیمانوں کو توڑنے والا آتا ہے. پہلے ذائقے چکھائے جاتے ہیں, پھر ذائقوں کو بھلا دینے والا آتا ہے. پہلے حسن دکھایا جاتا ہے, پھر حسن کی بھی پیمانوں کو توڑنے والا آتا ہے. پہلے جھلک دکھاتے ہیں, پھر کمال آتا ہے. بات یہ ہے خدا کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑا ان بارگاہ کی کرم کو, نظر کرم کو, فضل کو, ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو, پھر حضور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی میں قدموں پہ, وہاں لوگ کہتے تھے کہ یہ وقت کے ابدال ہیں, میں ان کے پاس بھی بیٹھتا تھا. خدا کی عزت کی قسم وہاں بیٹھ کے بھی چہرہ حضور شیخ الاسلام کا نظر آ رہا ہوتا تھا. بات یہ ہے پھر منبر پہ آتا تھا, بڑی بڑی ہستیاں آتی تھیں اس وقت کے علوم قرات کے وہ شیخ تھے, وہ کسی سے ملتے نہ تھے. ہاتھ کوئی چومتا تھا تو ہاتھوں کو زخمی کر دیتے تھے تاکہ زخم کی وجہ سے میرے ہاتھ کوئی نہ چوم سکے. میں ان کو ملنے کی کوشش کرتا رہا. ایک روز مجھے فرماتے ہیں آ جانا, مجھے آدھا گھنٹہ بٹھا دیا. فرمایا کہ میں سراجی, وہ حضرت سراجی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہم اثر تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. کہتے یہ ان کا باغ ہے, مجھے دے گئے ہیں, میں یہاں بیٹھتا اٹھتا ہوں. وہ تھے علم القرات کے ماہر تھے اور وہ اولیاء اللہ میں تھے. وہ ایک مجلس میں آئے تھے, حضور شیخ الاسلام بھی تشریف فرما تھے. مجھے فرماتے ہیں بیٹے یہ جو اپنا چہرہ چھپا کے جا رہے ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. میں ان کو ڈھونڈتا ایک جگہ ان کو پا لیا, ان سے ٹائم لیا, ان کے گھر چلا گیا. خدا کی عزت کی قسم ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے ہیں. ایک مرلے کا کمرہ ہے, یہ 2 مرلے کا کمرہ ہے, اسی میں کمرہ, اسی میں بیڈ روم ہے, اسی میں باتھ روم ہے, اسی میں کچن ہے, اسی میں سب کچھ ہے, وہی نشست ہے, وہی برخاست ہے, وہی سب کچھ ہے. وہاں بیٹھتے ہیں. مجھے بلا لیا, فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی سند لینا چاہتا ہوں. آپ کون ہو؟ میں نے کہا جی میں شیخ الاسلام کا بیٹا ہوں. اچھا وہ ہیں؟ فرمایا ان جیسا اس دور میں کوئی نہیں. آپ ان کے بیٹے ہو؟ ہاں جی. تو میں بڑے خوش نصیب ہو, اللہ کی عزت کی قسم ان جیسا اس دور میں کوئی نہیں. میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا ہاں جس مجلس میں انہوں نے مجھے دیکھا تھا میں بھی تو انہیں دیکھ رہا تھا. اگر وہ میری خبر دے رہے تھے میں بھی تو خبر لے رہا تھا. میں ان کے پاس جاتا تھا, بیٹھتا تھا. مجھے فرماتے ہیں اوروں کو سال ہر سال بٹھا کر دیتا ہوں, آپ کو آج ہی دیتا ہوں. اپنی کتاب میں مجھے سند لکھ کے اپنے ہاتھ سے دی, میں لے کر آیا. بات یہ ہے بڑی بڑی ہستیاں دیکھیں, تتی سی جوبن چودھار پھیراں, ہند سے پنجاب تے مار پھیراں, مت یار ملن کئی سانگ سبب. بات یہ ہے ادھر سے ادھر پھر کے دیکھیں, کوئی زمانوں کی خبر لے کر دیکھیں, زمانے والوں کو جا جا کر ان کو پا پا کر دیکھتے رہیں, پھر پتہ چلے گا اس زمانے کا صاحب زمانہ کون ہے. یہاں رہ کر کہہ دینا بڑا آسان ہے شیخ الاسلام کون ہے. بڑے بڑے شیوخ کو اسلام کے قدموں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ کر پوچھو کہ ہاں بھئی آپ کے بھی شیخ الاسلام تھے, ہمارے بھی ہیں, وہ کیسے تھے, یہ کیسے ہیں. بات یہ ہے وہ بھی عظیم تھے, یہ بھی عظیم ہے, کیونکہ عظمت ان کی نہیں, عظمت تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کرم ان کا نہیں, کرم ان کا ہے. توجہ ان کی نہیں, توجہ ان کی ہے. یہ تو مظہر ہیں, یہ تو آئینہ ہے. جب آپ دیکھتے ہیں نگاہ ان کی پڑتی ہے, دکھائی وہ دے رہے ہوتے ہیں. بات یہ کرم ان کا ہے اور نگاہ ان کی ہے.
ہم تو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، مگر صاحب نگاہ سے پوچھیں، ظاہر بظاہر وہ نظر آ رہے ہوتے، حقیقتاً کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس ہستی کی، اس شخصیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے دور گزرتے ہیں، مگر یہ دور بڑا خوش قسمت ہے۔ آپ لوگ، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، مگر ان کی ہستی، ان کی شخصیت، ان کے بچپن، ان کے لڑکپن، ان کی جوانی میں گزرے ہوئے اوقات، اور پھر ان کے ادب کو، ان کی اساتذہ کے ادب کو، مشائخ کے ادب کو دیکھیں، ان کے مشائخ کے ادب کو دیکھیں کہ کیسے کرتے ہیں، اہل علم کے، علماء کے ادب کو دیکھیں کہ وہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ آ جائیں تو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں تو علماء کی جوتیاں بھی سیدھی کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ یہ عظمت والے بہت کم ہوتے ہیں، علم والے بہت ہوتے ہیں، مگر علم کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اس نسبت پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہی کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ